بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المجادلہ، اس کی ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ گزشتہ درسوں میں ہو چکا ہے۔ یہاں سے 5ویں آیہ مبارکہ شروع ہوتی ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کوبتو، وہ ہلاک کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ہلاک کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیتیں، روشن نشانیاں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا ذلت آمیز عذاب ہے۔ مہین، جو ذلیل کر کے رکھ دے، رسوا کرے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائے گا۔ بعث یبعث، دوبارہ زندہ کرنا، بعث۔ تو جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو قبروں سے اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر انہیں خبر دے گا، انہیں بتائے گا جو کچھ لوگوں نے کیا۔ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال کی خبر دی جائے گی۔ جو کچھ دنیا میں کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، احصا یحصی، گن کے رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ونسوہ، اور وہ خود بھول چکے ہیں، کرنے والے بھول چکے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے اور گناہ کو بھول جاتا ہے۔ غلط کام جو ہے وہ بھول جاتا ہے فوراً، اور اچھے کام کے لیے رجسٹر بنا کے رکھا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، میں نے فلاں کیا۔ جو غلطیاں کی ہیں ان کو آدمی بھول جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ انسان شام کو اپنا حساب کرے کہ آج میں نے کیا کیا غلطی کی ہے، کون کون سا غلط کام مجھ سے ہوا ہے، لیکن وہ تو انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اور جو اس کے خیال کے مطابق اچھے، جو اس کے کریڈٹ میں جاتے ہیں، اس کو اس نے یاد رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو بھول چکے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب محفوظ رکھا ہوا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ قیامت کے دن سب جو کچھ بھی آدمی نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، جن کو کہا جاتا ہے عزت والے، لکھنے والے۔ وہ انسان کے ہر عمل اور ہر قول کو لکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے، جو زبان سے کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے، جو کچھ ہاتھ سے کرتا ہے، سب اعمال، افعال، اقوال وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اور رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سب کے سب
سامنے جو ہیں وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا پھر ان کو خبر دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ وہ تو بھول چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ احصاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے، وَنَسُوهُ، وہ اس کو بھول چکے ہیں۔ انسان بھول چکا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے، اور سب کے سب اس دن رجسٹر جو ہیں وہ سب کے وہاں سامنے پیش کیے جائیں گے، بلکہ یہ گزر چکا ہے۔ سورہ یاسین میں کیا گزرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، زبان بندی ہو جائے گی، بھائی آج تو نے نہیں بولنا ہے، زبان کو پابند کر دیا جائے گا، خاموش۔ لیکن وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، فرمایا ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، کہاں کہاں چل کے گیا، کدھر کدھر گیا، ہاتھ سے جو کچھ کیا، ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ فرمایا تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ سب کے سب خود ایسے گواہ کہ جن پہ جرح بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ مخالف جب کوئی گواہ ہو تو اس پہ جرح ہو سکتی ہے، بھئی جھوٹ بول رہا ہے، اور خود ہی جب انسان یا جس کو وہ اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے لے کے آئے وہی اس کے خلاف گواہی دے دے، اب اس پہ پھر کوئی جرح بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ وہ گواہ ہیں جو خود اس کے اپنے اعضاء ہیں۔ اسی مضمون کو دیکھیے یہاں سورہ حامیم السجدہ، اس میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، مختلف گروہ بنا دیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ وہ جب دوزخ کے اوپر پہنچیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اب ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں، جلد سے مراد جسم کے باقی اعضاء۔ کان، آنکھ، اس کا خاص طور پر ذکر کیا وہاں پہ سورہ یاسین میں۔ ہاتھ کا اور پاؤں کا ذکر ہے، فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کرتے رہے ہاتھ بتا دیں گے، پاؤں بتا دیں گے۔ اور یہاں فرمایا تشہد علیہم، شاہدہ یشہد، شاہدہ علیہم، شاہدہ یشہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ اب گواہی کسی کے فیور میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب شاہدہ کے بعد لام آئے تو وہ اس کے فیور میں ہوتی ہے۔ شاہدہ لہو کا معنی ہوگا اس کے حق میں گواہی دی، اور جب اس کے بعد الا آئے، شاہدہ الا فلان، تو فلاں کے خلاف گواہی دی۔ تو یہاں شاہدہ علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے جب وہاں حتی اذا جاؤہا، جہنم دوزخ کے پاس جب پہنچیں گے نا اللہ کے دشمن مختلف گروہ میں بٹ کے، ان کو پھر وہاں پہ شاہد علیہم سمعہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، و ابصارہم، ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور
ان کے جسم کے باقی اعضاء، یعنی ان کی جلدیں، ان کے باقی اعضاء، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب کان اور آنکھ کا بھی ذکر کرنے میں یہاں ایک خاص نقطہ ہے کہ انسان عموماً کسی غلط جگہ پاؤں سے چل کے جاتا ہے، اور بہت سے غلط کام جو ہیں وہ انسان ہاتھ سے کرتا ہے، ظلم، زیادتی، کسی کا حق مارنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہاتھ سے ہوتی ہیں، پاؤں سے آدمی چل کے جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو خاص طور پر کانوں اور آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اس میں بھی نقطہ یہ ہے کہ عموماً اس کو بڑا معمولی سا سمجھا جاتا ہے، لیکن کان کیا سن سکتا ہے اور کیا نہیں سن سکتا، اور آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے اور کیا نہیں دیکھ سکتی، یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اس لیے یہاں خاص طور پر آنکھوں اور کانوں کا ذکر ہے۔ بھئی یہ معمولی نہ سمجھنا کہ کان کے ساتھ کوئی غلط بات سن لی تو کوئی حرج نہیں ہے، آنکھ کے ساتھ کوئی غلط چیز دیکھ لی، ممنوع جسے اللہ نے منع کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ خود یہی چیزیں گواہی دیں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ کان گواہ دیں گے کہ یا رب ذوالجلال فلاں 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 چیز اس نے ہمارے ساتھ سنی تھی۔ آنکھ گواہی دے گی کہ فلاں 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 چیز اس نے ہمارے ساتھ دیکھی تھی، جس کو دیکھنے سے تو نے منع کیا تھا اس نے ہمارے ساتھ دیکھا تھا، جس کے سننے سے تو نے منع کیا تھا یہ ہمارے ساتھ اس نے سنا تھا۔ اور پھر باقی اعضاء بھی جو ہیں وہ سارے جو ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جلدیں، یعنی ان کے جسم کے باقی اعضاء، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم، اس وقت وہ اپنے اعضاء سے، اپنی جلدوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تمہیں تو ہمارے حق میں، یعنی اپنے حق میں گواہی دینی چاہیے تھی، تم نے ہمارے خلاف یعنی اپنے ہی خلاف گواہی دے دی۔ تو اب ان کا جواب ذرا اور انداز میں ہوگا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اب وہ ان کے کان، ان کی آنکھیں، جسم کے باقی اعضاء وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت عطا فرمائی، قوت گویائی، نطق عطا کیا، جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی۔ جو زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، قیامت کے دن اس کو بند کر کے باقی اعضاء کو کہے گا بھئی ہاں تم بولو۔ جس کے حکم سے زبان بولتی ہے، اسی کی قدرت سے، اسی کی اطاعت سے باقی اعضاء بولنا شروع کر دیں گے۔ تو وہ کہیں گے اسی رب ذوالجلال نے ہمیں بولنے کی نطق عطا کیا ہے، قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بولنے کی طاقت عطا کی ہے، جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی بارگاہ میں تم پیش کیے گئے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تمہارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا، حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا، تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے اپنے ہی کان، تمہاری اپنی آنکھیں، تمہارے اپنی جلدیں یعنی جسم کے اعضاء تمہارے ہی خلاف گواہی دے دیں گے۔ کبھی تم یہ بھی سوچ سکتے تھے؟ یہ تو تمہارے خیال میں کبھی آیا ہی نہیں، تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ تمہارے اپنے ہی اعضاء تمہارے خلاف شاہد بن جائیں گے، گواہ بن جائیں گے، خطوخ بن جائیں گے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، جب تم کوئی کام کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، کچھ سنتے تھے، کچھ دیکھتے تھے، تمہارا خیال تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت سی چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ خود اپنے اعضاء کہیں گے اس وقت
تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت سی باتیں جو تم کرتے ہو. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ. یہی جو تمہارا خیال تھا نا رب کے بارے میں کہ رب کو علم ہی نہیں ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہی نہیں ہے. اسی تمہارے خیال نے ارداکم تمہیں ہلاک کر دیا، اسی وجہ سے تم ہلاک ہوئے. فاصبحتم من الخاسرین، پس تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے. تو خود انسان کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف جو ہیں وہ اس وقت گواہی دیں گے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرے گا، پھر ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ بھول چکے ہوں گے. واللہ علی کل شیء شہید. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب اس سے پیچھے والی جو آیت ہے اس پہ ذرا ایک دو باتیں اس کے بارے میں عرض کروں گا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ہلاک کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ہلاک کیے گئے. یعنی پہلے انبیاء کرام تشریف لائے، جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، بالآخر ہلاکت ان کا مقدر بنی، عذاب ان پہ نازل ہوا اور ان کو ہلاک کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا. قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سارے انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے کہ کفار نے ان کی مخالفت کی، انہوں نے ان کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، لمبا عرصہ سمجھاتے رہے. جب وہ نہ سمجھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ہلاک کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے. یہاں ایک اور بات قابل غور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا کہ اللہ کی مخالفت اور رسول کی مخالفت، یعنی یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. اللہ کی مخالفت، رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت. کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے. اب بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخالفت نہیں کرتے تھے، رسول کی مخالفت کرتے تھے، تو رسول کی مخالفت ہی اللہ کی مخالفت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں گویا اللہ کے وہ مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے. اسی طرح دیکھیے آپ قرآن پاک کی چند آیات جو ہیں وہ میں اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا اسی انداز میں ذکر فرمایا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں جا بجا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ذکر ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو. یعنی اللہ اور اس کا رسول کا حکم ایک ہی ہے، کوئی اس میں مخالفت اور منافات نہیں ہے کہ اللہ کچھ اور حکم دے اور اس کا رسول کچھ اور حکم دے. ایک ہی حکم ہے، وہی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم اس کا رسول جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی
اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یعنی رسول کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے۔ رسول اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کہتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا رب ذوالجلال کا حکم ماننا ہی ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جو کچھ فرماتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے۔ سورہ النجم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے محبوب تو اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کی وحی اور اس کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر اور رہتے تھے، حاضر باش تھے، اور جو کچھ حضور ارشاد فرماتے سب کچھ وہ لکھ لیتے۔ بعض بزرگ قریش کے انہوں نے کہا بھئی تم ہر بات حضور کی لکھتے ہو، کبھی حضور غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو سب کچھ نہ لکھا کرو، جو حضور لکھنے کا حکم دے وہ لکھا کرو۔ تو وہ رک گئے۔ حضور نے پوچھا بھئی پہلے تم لکھا کرتے تھے اب کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا حضور کچھ بزرگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم ہر بات نہ لکھا کرو، حضور کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو تم ہر بات نہیں لکھا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، تم سب کچھ لکھا کرو، اس منہ سے یعنی وہی چیز نکلتی ہے جو رب کا حکم اور رب کی رضا ہے۔ رب کے حکم کے خلاف یہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، کیفیت کوئی بھی ہو، حالت کوئی بھی ہو، کنڈیشن کیسی بھی ہو، جو کچھ نکلے گا رب کے حکم کے مطابق ہوگا، رب کی رضا کے مطابق ہوگا، اس کے حکم کے خلاف میرے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلتا، تو سب کچھ تم لکھ لیا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں رب کے حکم سے فرماتے ہیں، تو اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ کہ رسول کی اطاعت کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہے، رسول کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہی ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف کچھ کنکریاں پھینکی، کافروں کا لشکر زیادہ جمگھٹا کر کے آ گیا، حضور نے کنکریاں پھینکی، وہ ان کو لگیں، وہ جو ہے منہ پھیر کے بھاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ ادا پسند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرماتا ہے، اور کیسے انداز میں ذکر فرماتا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ، رما یرمی کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پھینکنا، تیر پھینکنے میں رما یرمی کہتا ہے، اور کوئی چیز پھینکنا، کنکر پھینکنا، پتھر پھینکنا، رما یرمی۔ تو وما رمیت، محبوب وہ کنکریاں جو وما رمیت وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھیں، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی، محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی ہاتھ محبوب کا ہے، محبوب کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔
کہ جس طرح رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو انداز دیکھیے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، محبوب جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی تھی کہ محبوب کا ہر کام رب کا کام ہے، محبوب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، محبوب کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے، محبوب کا ہاتھ۔ اور یہاں تو اشارتاً ہے نا، ایک جگہ صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے سورہ الفتح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ حدیبیہ میں تشریف فرما ہے، مکہ شریف کے ساتھ حدیبیہ کا میدان ہے۔ حضور مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے چلے 6 ہجری میں، سفر کرتے ہوئے مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ حدیبیہ کے مقام پہ کافروں نے روک دیا، بھائی نہیں تم آگے نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب وہاں حضور نے قیام کیا، بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے وفد جا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا بات چیت کرنے کے لیے، کافروں نے وہاں پہ ان کو روک لیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا۔ جب یہ افواہ پھیلی، ایک نے کہیں سے کسی نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے باہر سے کوئی آیا ہو، کسی کہہ دیا، اس نے آگے کہہ دیا، اس نے آگے کہہ دیا، چلتے چلتے سارے لشکر میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیے گئے۔ لوگ بڑے جوش میں کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سنا تو فرمایا ٹھیک ہے بھائی سارے آؤ، بیعت کرو اس بات پہ کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ یہاں یہ چیز قابل غور ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ شہید نہیں ہوئے تھے، یہ جھوٹی خبر تھی۔ صحابہ اکرام جوش میں، حضور نے بھی ان کو بلا لیا، آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں کہا بھائی یہ جھوٹی خبر ہے، نہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ صحابہ اکرام کے اس جذبے، اس جوش کو جس پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور قیامت تک کے لوگ ان کے جوش اور جذبے کو پڑھتے رہیں گے، یہ حکمت تھی۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توجہ اس طرف سے ہٹا دی، تو حضور نے ان کی بیعت لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے۔ ایک درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سے ابھی آ رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا جو ان کے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان کے دلوں کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، جذبہ جہاد ہے، جذبہ شہادت ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکون قلب نازل کیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب فتح اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو اس پیارے انداز میں بیان کیا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جو درخت تھا جس کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، بعد میں لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، حدیث کی تشریح میں بعض لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اس کی پوجا و پرستش شروع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کٹوا دیا تھا۔ اب پوجا و پرستش کے الفاظ تو نہیں ہیں،
لیکن تشریح میں یہ بات کی گئی ہے کہ لوگوں نے اس کی پوجا و پرستش شروع کر دی تھی تو حضرت عمر فاروق نے اس کو کٹوا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے اس درخت کو کٹوانے کا ذکر بعض ضعیف روایات میں آتا ہے، لیکن اگر تحقیق کی جائے تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ روایات ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، اور آگے تشریح میں یہ بات کی جاتی ہے کہ لوگ چونکہ پوجا و پرستش اس درخت کی کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق نے شرک کو مٹانے کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا۔ اب ذرا اگر غور کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے 11 ہجری میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں۔ 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت رہی، 2 سال اور کچھ مہینے۔ 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ 10 سال حضرت عمر فاروق نے خلافت کی۔ 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق بھی شہید ہو گئے، یعنی حضور کے وصال کے 12 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی۔ اس 10 سالہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے، اس کے اندر یہ درخت کٹوانے کا موقع آیا۔ تو اس وقت وہ کون لوگ تھے جو اس درخت کی پوجا و پرستش کر رہے تھے؟ پھر کہنا پڑے گا کہ صحابہ کرام تھے جو وہاں اس درخت کی پوجا و پرستش کر رہے تھے، یا بڑے بڑے کبار تابعین جو حضور کی بارگاہ میں تو حاضر نہیں ہو سکے لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے، وہ سب لوگ اس درخت کی پوجا و پرستش کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں شرک شروع کر دیا تھا، حضرت عمر فاروق نے اس شرک کو مٹانے کے لیے اس درخت کو کٹوا دیا۔ تو اب یہ کیسی بات ہے کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرماتے گئے، لوگوں نے شرک شروع کر دیا، صحابہ کرام نے بھی، تابعین نے بھی۔ یعنی بات کرتے ہوئے انسان سوچتا نہیں ہے کہ اس کا آگے نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر یہ بات درست مان لی جائے کہ اس درخت کی پوجا و پرستش ہو رہی تھی، کوئی 100 سال بعد تو ہو نہیں رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق 23 ہجری میں تو شہید ہو گئے، جب انہوں نے کٹوایا ہے اور وہاں پوجا و پرستش ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا، تو وہ شرک کرنے والے صحابہ اور تابعین ہی تھے۔ تو اب ایک کلاس ہے 25 بچوں کی، اس میں سے 1-2 فیل ہو جائے تو کہیں گے بھئی یہ بچے جو ہیں یہ محنت نہیں کرتے تھے، یہ کند ذہن تھے اس لیے فیل ہو گئے۔ اور 25 میں 25 کے 25 ہی فیل ہو جائیں تو پھر کیا مطلب؟ استاد نااہل تھا، اس نے پڑھایا ہی نہیں ہے، اس کی تعلیم، اس کو پڑھانے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ سارے فیل ہو گئے۔ آپ اگر کہیں کہ صحابہ تابعین ساروں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا تو معاذ اللہ یہ پھر حضور پر بات آئے گی کہ حضور نے تربیت ہی ان کی کیا کی کہ حضور کی آنکھیں بند ہوتی گئیں، حضور پردہ فرماتے گئے تو سب نے شرک شروع کر دیا۔ تو اب یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ اب یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس کو کٹوایا تھا۔ اب کٹوانے کی وجہ اگر یہ درست ہے تو اس کو ذرا ڈھونڈتے ہیں کہ کیوں کٹوایا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جو خود اس غزوہ کے اندر شامل تھے اور جو اس بیعت میں شامل تھے اور بوڑھے نہیں تھے کہ بھول جائیں، نوجوان ینگ، وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد ہم گئے، یعنی معاہدہ یہ ہوا تھا نا کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ فرماتے ہیں 1 سال کے بعد جب ہم دوبارہ گئے تو بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی 2 آدمی بھی کسی ایک درخت پر متفق نہیں ہو سکے کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت کی تھی۔ اب ممکن ہے 1 سال کے بعد وہ درخت خود ہی گر گیا ہوگا، یا اتنے بڑے میدان میں درخت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آدمی اس وقت اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ کل میں نے گواہی دینی ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے،
اس وقت انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، بعد میں پر جب گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان اپنے ذہن پہ زور ڈالتا ہے کہ ہاں بھئی ایسی بات ہوئی تھی، ایسی ہوئی تھی، ایسی، اس طرح وہ گواہی دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام سال کے بعد اس درخت کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ تھا، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ دو آدمی کوئی بھی اس بات پہ متفق نہ ہو سکے کہ یہ وہ درخت ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ تڑپ موجود تھی کہ وہ درخت دوسروں سے الگ ہے، وہ متبرک ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں حضور تشریف فرما جہاں بیعت کی تھی، چونکہ قرآن پاک کی آیت بھی نازل ہو چکی تھی، اس لیے اس کی عظمت کو سب جانتے تھے، لیکن متفق کوئی نہیں ہو سکے۔ کوئی کہتا ہے وہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے۔ تو اب جو لوگ خود بیعت کرنے والے تھے وہ تو ان کو تو بیچارے کو سال کے بعد پتہ نہیں چل سکا، وہ تو دو آدمی بھی متفق نہیں ہو سکے کہ وہ ہے کہ وہ ہے کہ وہ ہے، اور 10-12 سال بعد لوگ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیسے کٹوا دیے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا درخت تھا۔ اگر یہ روایت درست مان لی جائے کہ حضرت عمر فاروق نے کٹوایا تو اس لیے کٹوایا کہ جب ہم بیعت کرنے والے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا ہے، تم اپنے طور پر کیوں کسی کو متعین کر رہے ہو؟ تم نے کسی کو خواہ متعین کر لیا کہ یہ، اور اس کے یعنی تم تعظیم کر رہے ہو۔ اگر یقینی معلوم ہو تو یقیناً وہ تعظیم کے قابل ہے۔ اب معاذ اللہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کو انہوں نے یعنی خدا مان لیا تھا اور اس کو سجدہ کر کے عبادت کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے وہ اس کی تعظیم کرتے کہ یہ وہ متبرک درخت ہے جس کے نیچے حضور بیٹھے تھے اور جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے الشجرہ، تو اس لیے وہ تعظیم کے قابل ہے۔ لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں تھا، متفق نہیں تھے، تو یقینی طور پر معلوم نہیں تھا، تو تم اپنے طور پر کسی کو کیوں قرار دے رہے ہو کہ یہ وہ درخت ہے؟ اس وجہ سے اگر کٹانے والی روایت درست ہو تو پھر یہ وجہ اس کی ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہاں پہ صحابہ کرام اس کی پوجا و پرستش انہوں نے شروع کر دی تھی اور اس کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اگر یہ بات مانی جائے تو صحابہ کرام معاذ اللہ سارے کے سارے پھر حضور پہ بات آئے گی کہ حضور نے تربیت ان کی کیا کی تھی کہ حضور کی آنکھیں بند ہوتی گئی کہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک شروع کر دو گے، یعنی میری امت اجتماعی طور پر سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ گارنٹی دے دی حضور نے کہ اجتماعی طور پر میری امت شرک نہیں کرے گی، کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو شرک کے زمرے میں آئے۔ ہاں فرمایا یہ ڈر ہے کہ دنیا جو ہے اس میں تم پڑ جاؤ گے اور دنیا میں پڑھ کے دین سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ طویل ہوگی۔ حضور نے بیعت کی وہاں پہ بیٹھ کے صحابہ کرام کی، اس بات پہ بیعت ہو رہی ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، ہم بدلہ لیں گے۔ اب جب بیعت ہوئی، ہر صحابی آتا حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ عہد کرتا کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، جانا کو نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن جائیں گے نہیں جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے فرماتی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہوا، راضی ہوا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، اور ان کے جذبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ اور اس کو ایک اور جگہ اسی سورت کے شروع میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جس کے لیے میں ابھی اس کو ذکر کر رہا ہوں، جو مضمون میں نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں نہیں ہے یہ مگر صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک، جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں،
ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب حضور کا ہاتھ تھا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ بیعت کرتے تھے، تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو حضور کا ہاتھ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، یہ سب قرآن پاک کی آیات کا میں نے ترجمہ کر کے آپ کو دکھایا۔ حضور کی مخالفت اللہ کی مخالفت۔ اسی طرح دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے لوگوں کو دیا، تو کچھ منافقین جو ہیں انہوں نے اعتراضات کیے کہ ہمیں تھوڑا دیا گیا، فلاں کو زیادہ دیا گیا ہے، ہمیں کم دیا گیا، فلاں کو زیادہ دیا گیا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، محبوب کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں صدقات کے بارے میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر تو ان کو دیا گیا تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا اگر اس پہ خوش ہو جاتے، تھوڑا ہے زیادہ جو کچھ بھی ہے، جو اللہ رسول نے ان کو دیا اس پہ خوش ہو جاتے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اپنے فضل سے دے گا اور حضور بھی اپنے فضل سے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیا، اور اب بظاہر تو حضور مال غنیمت دے رہے تھے، جن کو دیا جن کو نہیں دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جس طرح یعنی اس کی حیثیت کے مطابق یا جس طرح اس کی ضرورت کے مطابق۔ تو اعتراض انہوں نے حضور کی تقسیم پہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا اس پہ ان کو راضی ہونا چاہیے تھا۔ تو رسول کی عطا اللہ کی عطا ہے، بظاہر حضور نے دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ تو جس طرح حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی عطا اللہ کی عطا ہے۔ جو حضور عطا فرماتے ہیں وہ رب کی عطا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کو رب کے خزانوں کا مالک کہوں گا اس لیے کہ آپ رب کے حبیب ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور کی عطا رب کی عطا۔ اور آگے چلیے کچھ لوگ جو منافقین میں سے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور قسمیں کھا کھا کے اپنے وفاداری کا یقین دلواتے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے صحابہ کرام کو کبھی قسمیں کھا کے اپنی وفاداری کا جو ہے یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ صحابہ کرام یقین قسم کھا کے کہیں کہ حضور ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کے محب ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی، ضرورت انہیں کو پڑتی تھی جن کے دل کے اندر چور تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر تھے کافر تھے، مخالف تھے،
انہی کو قسمیں کھا کھا کے اپنی وفاداری کے یقین دلانے کی ضرورت پڑا کرتی تھی. جس طرح کہ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. مومنوں کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت تاکید کی نہیں پڑتی تھی. فرمایا جب منافق محبوب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. انکا، انہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، شہادت کا لفظ بھی اور انہ بھی. یقیناً انکا لرسول اللہ، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. تین قسم کی تاکیدیں ہو گئیں، نشہدو، انہ اور لام. تین تاکیدیں لگا کے انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہ تینوں چیزیں، شہادت کا لفظ بھی ہے. انہوں نے کہا تھا نشہد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے. ان المنافقین لکاذبون، ان بھی آیا، لام بھی تاکید کریں کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں اندر کچھ نہیں. تو انہی کو ضرورت پڑتی تھی اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے کی. تو حضور کی بارگاہ کے آ کے قسمیں کھاتے تھے. تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیردوکم، محبوب آپ کے پاس آ کے وہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں تاکہ آپ کو خوش کر دیں، آپ کو راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر مومن ہے تو پھر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ زبان سے یقین دلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ مومن ہے، یہ وفادار ہے. جیسے صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، جو جذبہ تھا اس سے نظر آ جاتا تھا کہ یہ وفادار ہیں. ان کو قسمیں کھا کے یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پریکٹیکلی تم کر کے دکھاؤ بھائی تم وفادار ہو، تاکہ تمہیں پھر ضرورت ہی نہ پڑے قسمیں کھا کے اپنے وفاداری کا یقین دلانے کی. تو فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کریں. ان کانوا مومنین، اگر مومن ہیں. یہاں ایک بات اور بھی خاص طور پر قابل غور ہے، واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، احق ان یردوہ، ان یردوہ. اب عربی قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے تھا احق ان یردوہما، تثنیہ کسی ہونی چاہیے تھی کہ عربی کے اندر ایک واحد ہوتا ہے، دو کو تثنیہ کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. باقی ساری زبانوں میں ایک واحد ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ جمع ہے. ڈچ میں ایک اینکل فوت، دو میئر فوت ہو جاتا ہے جمع. عربی میں ایک واحد، دو تثنیہ، دو سے زیادہ جمع. اب دو ذاتوں کا ذکر ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا. اب ہونا چاہیے تھا احق ان یردوہما، زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا احق ان یردوہ، واحد کی ضمیر ذکر کی، اس لیے کہ اللہ رسول نہ جدا ہیں نہ ان کی رضا کوئی الگ الگ ہے. اللہ رسول کی رضا واحد ہے، ایک ہی چیز ہے. رب کی رضا، رسول کی رضا، رسول کی خوشی رب کی خوشی ہے. تو اس لیے یردوہ فرمایا. تو رسول کی رضا، اللہ کی رضا، رسول کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ حضور اگر کنکریاں پھینکتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ میں نے پھینکی ہیں. آپ کا پھینکنا
میرا پھینکنا ہے، آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے دور کیا دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو رسول کو ایذا دینا رب کو ایذا دینا ہے، رب کو تکلیف دینا ہے۔ جس طرح باقی ساری چیزیں میں نے پہلے قرآن پاک کی آیات سے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور کی اطاعت رب کی اطاعت، حضور کی رضا رب کی رضا، تو حضور کو تکلیف دینا رب کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے کام کو اپنی جانب منسوب کیا کہ میرے رسول کے کام میرے کام ہیں۔ اب ایک اور نقطہ یہاں پہ حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں آیت کا مطلب یہ ہوگا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بندگی کی حدود کو پھاند کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حدود میں مداخلت بے جا کا ارتکاب کرتے ہیں، قانون سازی کا جو حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہے، اس حق کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے خود قانون وضع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت طیبہ میں کیا جا رہا ہے۔ آگے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یعنی ان کی تفسیر سے نکل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وضع کردہ حدود اور قوانین کے برعکس اپنی طرف سے حدود و قوانین وضع کرتے ہیں۔ ان کا حکم اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ان کو ذلیل کیا جائے گا جس طرح پہلے لوگ ذلیل کیے گئے۔ آگے علامہ علوسی نے شیخ الاسلام سعد اللہ چلپی کا قول نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس آیت میں ایسے بادشاہوں اور برے حکام کے لیے وعید شدید ہے جو شریعت کی حدود کے برعکس کوئی قانون وضع کرتے ہیں، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے یہ دیکھیں، جو چیز اللہ رسول نے جس کا حکم بیان کر دیا، اب اس میں کوئی اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زمانہ اب چونکہ دور گزر چکا ہے، اب نیا دور آ گیا، 21ویں صدی آ گئی، اب اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو چینج ہونا چاہیے، نہیں۔ ہاں، جو نئے حالات پیش آتے ہیں ان میں قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ قانون سازی بھی قرآن و حدیث کے تابع ہوگی، قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہوگی۔ کوئی آدمی اپنے طور پر کوئی قانون قرآن و شریعت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف وضع نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں کا احکام بیان کر دیے گئے، جو مقرر کر دیے گئے، اس میں کسی کو کوئی تبدیلی کا یا اس کے بارے میں سوچنے کا یا رائے ظاہر کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہاں، جو نئے حالات پیش آئیں اس کی تفصیل جو ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں علامہ علوسی کے یعنی ان کی تفسیر کے حوالے سے لکھی ہے کہ جو نئے حالات پیش آئیں ان کے بارے میں نیا قانون جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ قانون بھی قرآن و حدیث کے یعنی تابع ہوگا، قرآن و حدیث کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اس سے باہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چونکہ اوور ڈیٹ ہو گئے، پرانے زمانے کی بات ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ رسول کے حکم جو ہیں وہ یہ چونکہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور یہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اوور ڈیٹ ہو گئی ہے، اب پرانے زمانے کی ہو گئی، اب اس زمانے میں نہیں چل سکتی۔ انسان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ انسان کے گزرنے کے ساتھ اوور ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان قانون بناتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ نئے حالات پیدا ہوتے ہیں،
اب وہ قانون جو ہے پرانا ہو جاتا ہے، یہ 100 سال پہلے جو قابل عمل تھا اب قابل عمل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رسول کے احکام جو ہیں ان میں یہ بات نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ اسی طرح قابل عمل ہوں گے جس طرح 1400 سال پہلے تھے۔ ان میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کسی کو حق ہے، اور نہ اس میں کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جو بھی نئے حالات پیش آئیں گے ان میں قانون اسی چیز کو، قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کے اس کے تابع جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بنایا جائے گا۔